السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج پڑھیں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ، واو زبر وا، لام زبر واو، لو، ولو۔ تو یہاں واو کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ واو لین ہے، اور واو لین کی کیا پہچان ہے؟ واو ساکن ہو، جزم ہو، پچھلے الفاظ پر زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ جلدی سے پڑھیں گے۔ وَلَوْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ الف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ کوئی حرکت آئے گی یعنی کہ زبر زیر پیش آئے گی یا کوئی بھی علامت آئے گی تو حمزہ پڑھا جائے گا۔ نون تشدید کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور نون تشدید اور میم تشدید میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنہ کس کو بولتے ہیں؟ کھینچنے کو نہیں، غنہ بولتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانے کو، ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ زبر نون ان، تو یہ میں نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرا رہی ہوں، اسی طرح غنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نون زبر نہ، ان، ہا پیش میم ہم، انہم۔ یہ ہا جو ہے نا، یہ گلے سے نچلے جو ہے، گلے کے نیچے سینے کی طرف والے حصہ، ادھر سے یہ ہا ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے ہا، ہا، وہ دوسری ہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہا ہے، تو فرق ہے، دونوں میں فرق کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں انہم، تو انہم پڑھ کے نہیں پڑھنا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ انہم نہیں پڑھنا، نون میں غنہ کرنا ہے۔ کس طرح غنہ کرنا ہے دیکھنا، واضح فرق ہے۔ انہم، کچھ بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ غنہ کرنا نون کو کھینچنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح ٹھہرائیں گے؟ انہم، آگے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے الف، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم زبر ما، نون پیش واو، نو، واو ساکن ہے، ماں قبل الفاظ نون ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں آپ کو واو ساکن اور پچھلے الفاظ پر پیش نظر آئے تو یہ کیا ہوگا؟ واو مد ہوگا۔ یہاں ہم 2 جو ہے کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ 2 الف کی مقدار ہم نے اس واو کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ آمنو واتقوا، تو یہاں بھی واو ساکن ہے لیکن پچھلے الفاظ پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو کیا ہم اس کو کھینچیں گے؟ نہیں، کیونکہ جب واو ساکن ہو اور پچھلے الفاظ پر زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واو لین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو لین کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اس کو نرمی سے اور جلدی پڑھیں گے، جس طرح یہاں پہ بھی واو لین ہے اور یہاں پہ بھی واو لین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ واتقوا، قاف کو نکالیں گے، واتقوا، واتقوا لمثوبۃ، لام زبر لا، میم زبر ما، لاما، سا کو نرمی سے ادا کریں گے۔ سا کس طرح ادا ہوتی ہے؟ زبان کی نوک، آپ زبان باہر نکالیں، سامنے کے جو دانت ہیں بڑے اوپر والے، ٹھیک ہے، اوپر اور نیچے والے، ان کے سرے سے جب زبان لگے گی تو سا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سا کو ہم نے سین نہیں بنانا، ٹھیک ہے، سیٹی والی آواز نہیں آنی چاہیے سا میں سے، سا پڑھنا آرام سے۔ یہاں بھی دیکھیں واو ساکن ہے، پچھلے الفاظ پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ واو مد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہم 2 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے اس کو، واو کو، لمثوبۃ، با زبر با، تا 2 پیش میم تم، یہاں تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ ادغام مع الغنہ، یعنی کہ تنوین کے بعد جب میم آ جائے حروف یرملون میں سے، تو حروف یرملون آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائیں گے،
آپ دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں حروف یرملون کتنے ہوتے ہیں، ان میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم مشدد، تو پھر کیا کریں گے ہم غنہ کریں گے مع الادغام۔ جب تنوین کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں ہم کیا کریں گے، ادغام مع الغنہ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہاں تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تا دو پیش میم تم، تا دو پیش میم تم، تو یہ میں غنہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ غنہ کس کو بولتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانے کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم یہاں میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تا دو پیش میم تم، لام صوباتم، میم زین من۔ اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہاں پہ جو ہے ایک اور رول ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد یہ عین کہاں سے آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو عین جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو نون میں کیا کریں گے، ہم اظہار کریں گے، نون کی آواز کو صرف ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ میم زین من، اب یہاں پہ آپ نے یوں نہیں پڑھنا من، تو غلطی کریں گے نا آپ نے پڑھنا من، عین، عین زین عین، تو یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے، دال، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی الفاظ آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ عین زین عین، دال زیر لام دل، الف و لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، دال کی زیر کو لام، یہ جو اللہ کا لام ہے تشدید والا درمیان والا، اس سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من عند اللہ، من عند اللہ، تو یہاں اب آپ کو ایک رول سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہے، یہ جو ہے نا اللہ کا لام درمیان والا تشدید والا، اس سے پچھلے الفاظ پر وہ یہ لام بھی ہو سکتا ہے، اس سے پچھلا کوئی الفاظ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش آئے گی تو ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور اگر جو ہے پچھلے الفاظ پر یا اسلام پر زیر آئے گی، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے حرکت والا الفاظ کیا ہے، دال، تو اس کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو ہم نے اس لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے، عند اللہ، تو غلطی کرتے ہیں ہم، کس طرح کرتے ہیں ہم جو ہے نا لام کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، عند اللہ ہی پڑھ لیتے آرام سے، کھینچنا ہے، یہاں پہ ہم نے تقریباً 1 یا 1.5 الف کے برابر ہم یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 1.5 تک ہم کھینچ سکتے ہیں۔ عند اللہ خیر، خیر، وقف کریں گے، یہاں پہ وقف کی علامت ہے تو 2 پیش ختم ہو جائیں گی، اور نہیں کر رہے تو ہم کیا پڑھیں گے، خا زبر یا خی، را 2 پیش رن، خیرن، 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 تو اب یہاں پہ 2 پیش ڈراپ ہو جائیں گے، ہم پڑھیں گے خیر۔ لو کانوا یعلمون، آگے پڑھیں گے لام زبر واو لو، تو یہاں واو ساکن ہے، پچھلے الفاظ پہ زبر ہے تو واو لین ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ واو ساکن ہو، پچھلے الفاظ پر زبر ہے تو لین ہے، جلدی پڑھیں گے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہے، اس کو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں تقریباً واو مد اور واو لین، مد اور لین دونوں بہت زیادہ جو ہے نا آتی ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک لائن میں 2 3 دفعہ بھی آ جاتی ہیں، آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا، کہاں پہ ہم نے قرآن پاک کے لفظوں کو کھینچنا ہے، کہاں پہ کم کرنا ہے، کہاں سے نرمی کرنی ہے، کہاں پہ سختی کرنی ہے، یہی قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، اور ہم نے قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ العظیم، اور قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اب تک میرے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دادی آگے پڑھتے ہیں۔ کاف الف زبر کا، تو یہاں دیکھیں الف مد آ گیا، نون پیشوا نو، کانو یعلمون،
ٹھہریں گے تو یعلمون پڑھیں گے، اگر ہم جوڑ کریں گے تو پھر نون کے زبر کو پڑھیں گے، یعلمون، عین نکالنی ہم، ٹھیک ہے، یا زبر عین، یا لام زبر لام، میم پیش واو، واو کو کیوں کھینچ رہے ہیں ہم؟ واو کو بھی کھینچیں گے، واو کے ساتھ میم کو بھی کھینچیں گے، کیونکہ واو میم سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ واو مد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم 2 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، یعلمون، نون زبر نا، یعلمون۔ اب ہم جو ہے نا کچھ بہن بھائی پڑھتے ہیں لو کانوا یعلمون، کھینچ دیتے ہیں، الف بنا دیتے ہیں۔ آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لفظ کو زیادہ کھینچتے ہو، جو نہیں کھینچنے والا اس کو بھی کھینچو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، جب ہم الف لگا دیتے ہیں یوں کر کے تو یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے دھیان سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، تو آیت مکمل پڑھ لیتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔